أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے کل کیا دیکھا تھا؟ الحمدللہ آئی ہوپ آپ سب نے ریویژن بھی تو کیا ہوگا، بیکاز کل کا جو ٹاپک تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ مد طبعی، اور ہم نے حروف لین کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں وہ دیکھا تھا، رائٹ؟ کہ حروف مد اور حروف لین کون سے ہیں اور ان کو کس طرح ادا کیا جائے گا، اور تنوین کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں آج ہم چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹاپکس دیکھیں گے، اوکے؟ بہت ہی شارٹ ہیں اور 2-3 ٹاپکس جو بہت ہی مائنر ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کور کر لیں گے آج انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ پوائنٹس جو ہیں وہ بک میں لکھتے جائیں، بیکاز یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اوکے؟ پہلا جو آج ٹاپک ہم کریں گے وہ ہے شدہ۔ شدہ کہتے ہیں ایمفسائز جسے کہتے ہیں نا، یعنی ہم مشدد، یعنی شدہ شدت سے پڑھنا، اس کو ہم سٹریس دے کر پڑھتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا W والا سائن آپ کو دکھ رہا ہے یہ آپ کو لیٹرز کے اوپر دکھے گا۔ جب حرف کے اوپر اس طرح کا سائن ہوتا ہے تو اس حرف کو ہم سٹریس دے کر پڑھتے ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ سیم حرف جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں، اوکے؟ ایک حرف نہیں بلکہ وہ 2 ہیں، اس طرح کا تجدید آپ کو سائن دکھے گا اس میں، فائن؟ اوکے، جسی بھی حرف پہ یہ سائن ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ جس طرح جب بھی کسی حرف پہ کوئی حرکہ ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں، اگر ساکن یعنی جزم ہو تو اس کو ہم ساکنہ کہتے ہیں، اس حرف کو با ساکنہ، تا ساکنہ۔ سیم تھنگ اگر اس مشدد کا سائن کسی بھی حرف پہ آ جائے تو ہم اس کو مشدد کہتے ہیں، جیسے با پر اگر آیا ہے تو با مشدد اور را مشدد، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے، فائن؟ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ساکن سے کوئی جو لیٹر ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا، کوئی لفظ ہے شروع نہیں ہو سکتا، اسی طرح با سے بھی شروع نہیں، یعنی مشدد سے بھی شروع نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ دیکھیں کہ ایک مشدد حرف میں 2 سیم حرف ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں را مشدد ہے تو را مشدد کا پہلا را جو ہے وہ را ساکن ہے، دوسرا را جو ہے وہ را متحرک ہے۔ یہاں را کے اوپر فتحہ ہے تو دوسرا را کے اوپر فتحہ والا ہے۔ اگر را کے نیچے کسرہ ہوتا تو جو دوسرا را ہے وہ را ود کسرہ ہے، اس لیے ہم اس کو اس سے پہلے ایک متحرک حرف کا ہونا ضروری ہے، جیسے یہاں پہ حمزہ ہے فتحہ کے ساتھ تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ار، ہم اس کو تھوڑا سٹریس دے رہے ہیں، فائن؟ اسی طرح اگر ہم نے با کا ایگزامپل لیا تو ہم اس کو سٹریس دے کر پڑھیں گے ابا، اوکے؟ لیکن ہم بس اس کو جاننا ہے کہ ایک متحرک حرف میں 2 سیم حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے اور ایک متحرک ہوتا ہے، لیکن پڑھتے وقت ہم اس کو فالو نہیں کریں گے۔ پڑھتے وقت کیا کرنا ہے کہ جو ساکن حرف ہے وہ جو ہے نیکسٹ والے جو متحرک حرف ہے اس میں مل جاتا ہے اور ایک ہی آواز بنتی ہے، ورنہ ہم اس کو کیا پروناؤنس کرتے؟ اب با تو نہیں پڑھتے کیونکہ با ساکن پڑھتے، قلقلہ ہوتا ہے، ہم اس کو اب با نہیں پڑھیں گے، اور اس کو ہم را نہیں پڑھیں گے، پہلے را ساکن کو پڑھ کے بعد میں را، اس طرح ٹائم دے کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم ان کو ملا دیں گے اور جو ہے شدت کے ساتھ، کچھ سٹریس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اوکے؟ انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ لیٹرز پہ اس کو اپلائی کریں گے، آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں گے، اوکے؟ بہت ہی آسان ہے، یاد رکھ لیں کہ ہم اس کو بس سٹریس دے کر پڑھنا ہوتا ہے انشاءاللہ، اوکے؟ اور جو اس کے اندر حرکہ ہے وہی اپلائی ہوگی۔ فار ایگزامپل یہاں سٹارٹنگ دیکھیں، با پہ فتحہ بھی ہے، کسرہ بھی ہے، ضمہ بھی ہے۔ اگر کھڑی فتحہ، کھڑی کسرہ، کھڑی ضمہ ہوتی تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ اب یہاں پہ فتحہ ہے صرف تو ابا، ابی، ابو پڑھیں گے۔ اگر کھڑی فتحہ، کھڑی کسرہ اور الٹی ضمہ ہوتی تو ہم اس کو پڑھیں گے ابا، ابی، ابو۔ سٹریس تو ضرور دیں گے لیکن جو حرکہ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم اس کو کتنا حرکہ لمبا کر رہے ہیں۔ اگر اس پہ تنوین ہوتی تو کیا کرتے؟ ابن، ابن،
ابن، اس طرح پڑھتے. فائن. جو حرکہ ہے اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، صرف اور صرف اس لفظ پہ، اس لیٹر پہ تھوڑا سا ہمیں سٹریس دینا ہوگا انشاءاللہ. تو ہم ان سارے حروف کو پڑھیں گے، آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریں گی. فی الحال یہاں پہ سارے حرکہ جو ہیں وہ شارٹ ہیں، یعنی فتحہ ضمہ کسرہ ہے، ایک ایک حرکہ ہی ہم اس کو لمبا کریں گے، زیادہ نہیں. اور اس میں بھی خیال رکھا جائے گا کہ جو موٹے حرف ہیں ان کو موٹا پڑھا جائے گا، اور را جیسے کہ ایک مشترک حرف ہے، را جب فتحہ کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، چاہے اس پہ مشدد ہو یا نہیں. اور جب اگر وہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے تو بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، لیکن کسرہ کے ساتھ ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. فائن. تو آپ سب انشاءاللہ میرے پیچھے ریپیٹ کریں. ابا، ابی، ابو. اتا، اتی، اتو. اسا، اسی، اسو. اجا، اجی، اجو. اوکے، یہاں دیکھیں ہا بہت ہی آپ کو آسانی سے اس کو ادا کرنا ہوگا. احا، احی، احو. اخا، اخی، اخو. ادا، ادی، ادو. اذا، اذی، اذو. اوکے، یہاں رو دونوں جگہ ہیوی ہوگا، ایک جگہ لائٹ. الرا، الری، الرو. الزا، الزی، الزو. السا، السی، السو. الشا، الشی، الشو. اوکے، یہ حروف مصطلہ ہیوی پڑھیں گے، اپنی زبان کی جڑ کو تھوڑا اوپر اٹھائیں گے تو یہ ہیوی ہو جائیں گے. الصا، الصی، الصو. الضا، الضی، الضو. الطا، الطی، الطو. الظا، الظی، الظو. اوکے، عین کو تھوڑا کلیئرلی کریں. اع، اعی، اعو. اغا، اغی، اغو. افا، افی، افو. اقا، اقی، اقو. اکا، اکی، اکو. اللہ، الی، الو. اوّا، اوّی، اوو. اہا، اہی، اہو. ایا، ائی، ایو. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. الحمدللہ آپ سب نے اس کو بہت اچھا پڑھا ہے. بس ایک چیز یاد رکھ لیں کہ ہیوی لیٹرز کو ہیوی کریں گے، لائٹ لیٹرز لائٹ ہوں گے. ذال میں اور ثا میں کیا ہوتا ہے کہ ذال اور ثا کو جب ہم سٹریس دیتے ہیں تو سی ٹی کی آواز آ جاتی ہے، لیکن نہیں آنی چاہیے. اور را کو متحرک ہے، مشترک ہے، تو را فتحہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا، اور کسرہ کے ساتھ لائٹ ہوگا. فائن جی. ہم دیکھیں گے جی ضمہ اور فتحہ کے ساتھ موٹا،
اور کسرہ کے ساتھ باریک ہوگا۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ 2 لیٹرز ہم نے نہیں پڑھے ہیں، وہ ایک ہے نون اور میم، کیونکہ جو نون اور میم جب اس کے اوپر مشدد ہوتا ہے تو ہم اس کو الخیشوم یعنی غنہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مخرج جو خیشوم ہم نے دیکھا تھا مخرج المقدر میں، اس کا آج ہم دیکھتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ نون اور میم جب بھی مشدد پر ہوتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ ناک میں چھپائی جاتی ہے، ناک میں ہم اس کو لے جانا چاہیے، تو اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ جب بھی نون پر اور میم پر مشدد ہو، مشدد کا سائن ہو، تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے۔ کتنا حرکہ لمبا کریں گے؟ 2 حرکہ۔ کس طرح کریں گے؟ آپ میرے پیچھے ان کو پڑھیں۔ ام، امی، امو۔ اوکے، ان، انی، انو۔ جی ضرور کوشش کریں کہ جو ہے نیزلائزیشن وہ غنہ جو ہے وہ 2 حرکہ ہو۔ اوکے، ام، پڑھیں۔ ام، جی بہت ساری جگہ اس طرح ہوتا ہے، میم اور نون مشدد میں آتا ہے۔ فار ایگزامپل جو ہم جب دعائیں کرتے ہیں اللہم، یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم غنہ کریں گے 2 حرکہ لمبا، فاسٹ نہیں پڑھیں گے۔ اوکے، انا اعطیناک الکوثر جو ہے وہاں پہ نون کو ہم 2 حرکہ جو ہے غنہ کریں گے، اس کے بعد اگر مد طبیعی آیا تو اس کو بھی ہم 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر سورہ نبا کی فرسٹ آیا اگر آپ دیکھیں گے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، دیکھیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ اوکے، نون اور میم مشدد پر جب ہوتے ہیں تو ہم اس کو ضرور انشاءاللہ 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے۔ اس کے بعد اگر اس کے اوپر جو بھی حرکہ ہے اس کو فالو کریں گے۔ اگر میم پہ دیکھیں یہاں پر ہے فتحہ تو ام، اگر کھڑی فتحہ ہوتی تو ام، پہلے میم کو ٹائم دیں گے، اس کے بعد 2 حرکہ لمبا کریں گے، اس کو ہم ام، اس طرح بالکل نہیں، پہلے میم کے 2 حرکہ پورا کریں گے، اس کے بعد جو مد کا ہے انشاءاللہ وہ کریں گے ام، اس طرح۔ فائن، تو الحمدللہ آج ہم نے جو مخرج کا لاسٹ پارٹ تھا الخیشوم اس کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ میم ساکن اور نون ساکن پر بھی غنہ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا، اس کے کچھ رولز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم کچھ ورڈز یہاں پر دیکھیں گے جس کے اوپر غنہ ہو رہا ہے، تاکہ جی سسٹرز آپ کی جو مائک سے میوٹ کر لیں۔ فائن، تو انشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو ان سارے ورڈز کو پڑھ کر ایک بار دکھاؤں گی کس طرح ہم انشاءاللہ غنہ کریں گے۔ یہاں پہ میم مشدد ہے، ثم احیاہم انا یکون ان آیت یظنون، دیکھیں واو مد آیا ہے، 2 حرکہ تو ہم کریں گے، لیکن 2 حرکہ نون کو بھی ہم کریں گے یظنون، 2 حرکہ غنہ پھر 2 حرکہ سٹریچ۔ یہاں پر بھی دیکھیں مد طبیعی آیا ہے، میم کو 2 حرکہ لمبا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے 2 حرکہ لمبا غنہ بھی ہوگا۔ مما رزقناکم، قاف قلقلہ کا لیٹر ہے، رزقناکم، لم یتسنہ، نون پہ ہم مشدد ہے غنہ کریں گے، ہا ساکن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لم یتسنہ، ثم نکسوہا، ثم سا کو سیٹی کی آواز نہیں دیں گے، میم پہ مشدد ہے، نک، یہاں کاف پہ کیا کر رہے ہیں، ہمس کر رہے ہیں، نک سوہا، واو مد الف مد، رائٹ، ثم نکسوہا، یہاں پہ فصرہن، ہن، لیطمئن قلبی، تو پہ قلقلہ کریں گے، ان، نون پہ مشدد غنہ کریں گے، قلبی، با کے بعد یہاں پہ یا ساکن ہے تو 2 حرکہ لمبا ہوگا، ولا تیمموا،
میم پہ مشدد ہے تو دو حرکہ لمبا غنہ ہوگا. وَلَا تَيَمَّمُوا. اوکے الحمدللہ. تو آئی ہوپ آپ سب کو غنہ کس طرح کرنا ہے نون اور میم مشدد پر اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، بیکاز ہم اس پہ صرف اور صرف نیزلائزیشن یعنی غنہ کرتے ہیں، دو حرکہ لمبا ہی کریں گے، باقی سارے جو حرف ہیں اس کو سٹریس دیں گے یعنی شدت کے ساتھ اس کے اوپر فورس ڈال کر ہم اس کو پڑھیں گے. دو حرکہ لمبا اس میں نہیں کرنا ہوتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان لیٹرز پہ کون سا حرکہ ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ با کے اوپر فتحہ ہے تو ابا، اوکے ایک ہی حرکہ لمبا. اگر مد طبعی ہوتا تو ابا، صرف اور صرف با پہ تھوڑا سا سٹریس دیا جائے گا. لیکن نون اور میم ایک اسپیشل لیٹرز ہیں جن پہ الخیشوم کی صفات غنہ کیا جائے گا، ناک میں آواز جائے گی لیکن دو حرکہ لمبا ناک میں آواز کو ہم ہولڈ کریں گے، چھپا کر رکھیں گے. ان اس طرح انشاءاللہ. فائن. تو ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں لام جلالہ، کیونکہ اکثر میں کہتی ہوں کہ لام جلالہ میں لام جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے کبھی اور لائٹ. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لام جلالہ کیا ہے، اس کو ضرور اپنے بکس میں لکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لام جلالہ کیا ہے. لام جلالہ وہ لام ہوتا ہے جو اللہ کے نام کے لفظ میں ہوتا ہے. اوکے اللہ کا نام اللہ، اس کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو لام ہوتا ہے اس کو ہم لام جلالہ کہتے ہیں. اوکے لام جلالہ کہتے ہیں. لیکن اس لام کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا. کب موٹا پڑھا جائے گا؟ اگر یہ جو لفظ ہے اللہ، اس کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے کا جو لیٹر ہے اس کے اوپر فتحہ ہوگا. کیا ہوگا؟ فتحہ یعنی زبر ہوگا، یا پیش یعنی ضمہ ہوگا. تو اس لام جلالہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، جیسے هو اللہ، اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے اللہ. لیکن اکثر ہماری عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو لائٹ پڑھتے ہیں. اوکے پھر بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وہ ہیوی ہو. اوکے انشاءاللہ. اور کس طرح یہاں پڑھیں گے؟ نصر اللہ، اللہ. اوکے لا نہیں اللہ. ایون جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہر نماز کے شروع میں جب پڑھتے ہیں تکبیر، اس میں بھی ایسے کوشش کریں کہ لام جلالہ کو ہیوی کیا جائے، اللہ اکبر. اوکے انشاءاللہ. اور جب کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے تو لائٹ ہوگا. فار ایگزامپل ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ، یہاں دیکھیں ملا، لا پڑھ رہے ہیں نارملی بہت ہی لائٹ ہوگا بسم اللہ. لیکن اگر اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ اور ضمہ آ جائے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اللہ، نصر اللہ. یہاں پہ اگزامپل ہے واللہ، یشاء اللہ، ہیوی ہیں سارے. سبحانک اللہم، دیکھیں میم پہ مشدد ہے وہ بھی فوکس کریں. سبحانک اللہم، قولوا اللہم. اب یہ لائٹ ہیں سارے. باللہ، للہ، دین اللہ، قل اللہم. قلی، لام کے نیچے کسرہ ہے اس لیے یہ لام ہے موٹا پڑا جائے گا. I hope آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ جو لام جلالہ ہے یعنی یہ جو اللہ کا یہاں لفظ ہے اس سے پہلے جو بھی لیٹر ہو اس کے اوپر اگر فتحہ اور ضمہ ہو تو وہ موٹا ہوگا، اگر کسرہ آ جائے تو وہ جو لام ہے وہ باریک پڑا جائے گا. یہاں پر کچھ ورڈز ہیں انشاءاللہ آپ مجھے خود بتائیں گی کہ کہاں پر ہم اس کو موٹا کریں گے اور کہاں پہ باریک کریں گے انشاءاللہ. فائن. اوکے تو آپ کے مائک شاید انمیوٹ ہو گئے ہیں. جی انشاءاللہ آپ بتائیں گے مجھے. یہاں پہ لام جلالہ سے پہلے دال پہ ضمہ ہے تو لام جلالہ کیا ہوگا؟ جی موٹا ہوگا. یرید اللہ، جی الحمدللہ. یہاں بتائیں کہ لام جلالہ سے پہلے کے لیٹر پہ ہے فتحہ، جی موٹا پڑھیں گے. ان اللہ، جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. یہاں بتائیں کہ لام جلالہ سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ آ گیا ہے. جی یؤمنون باللہ، اوکے لام جلالہ سے پہلے کیا آیا ہے؟ کسرہ. جی فی سبیل اللہ. اوکے یہاں کیا ہوگا؟
موٹا پڑھنا. جی موٹا پڑھا جائے. انعم اللہ. جی سسٹر آپ ساتھ میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ اوپر نیچے آواز نہیں آئے گی. ساتھ میں پڑھیں گے. لام جلالہ سے پہلے یہاں کیا آیا ہے؟ فتحہ آیا ہے تو کیا ہوگا؟ جی فضل من اللہ. میم پر غنہ کرنا نہ بھولیں، مشدد آیا ہے فضل من اللہ. اوکے یہاں بتائیں لام جلالہ سے پہلے لیٹر تا ہے جس پہ کسرہ آئی ہے. باریک پڑھا جائے گا. جی کا خشیت اللہ. اوکے یہاں لام جلالہ سے پہلے میم کے اوپر ضمہ ہے. موٹا پڑھا جائے گا. جی لعنہم اللہ. اوکے ماشاء اللہ ویری گڈ بارک اللہ فیک. الحمدللہ. تو آئی ہوپ آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ لام جلالہ کسے کہتے ہیں اور اس کو موٹا کب پڑھا جائے گا اور باریک کب پڑھا جائے گا. ضرور اس کو فالو کریں انشاءاللہ. اوکے تو آج ایک اور دیکھتے ہیں. ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ را کو کبھی ہیوی کر رہے ہیں اور کبھی اس کو باریک پڑھ رہے ہیں. تو آج ان کے سارے رولز جو ہیں اس کو ملا کر ہم دیکھ لیں گے کہ را کو کب ہیوی اور کب ہم لائٹ کر رہے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ موٹا کب ہو رہا ہے. را پہ فتحہ ہو تو موٹا ہو رہا ہے اور ضمہ ہو تو بھی موٹا ہو رہا ہے. سیم تھنگ اپلائی ہوتا ہے اگر کھڑی فتحہ اور کھڑی ضمہ ہو. اوکے آپ اس کو اس ٹیبل کو اپنی بک میں لکھ لیں. موٹا کب پڑھا جائے گا اور باریک کب. را پہ فتحہ ضمہ ہو موٹا ہوگا، کھڑی فتحہ اور کھڑی ضمہ ہو تو بھی موٹا ہوگا، اور را کے اوپر فتحتین اور ضمتین یعنی 2 زبر اور 2 پیش ہوں تو بھی موٹا ہوگا. اوکے اس کے ایگزامپلز ہیں یہاں پر. رحمن را رحمن موٹا پڑھا جائے گا رائٹ. رسل یہاں بھی موٹا ہو رہا ہے. طیرن طیرن رن کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، رن نہیں پڑھ رہے، طیرن پڑھ رہے ہیں. اوکے اور یہاں غفورن دیکھیں را کو رن نہیں پڑھ رہے بلکہ رن تھوڑا سا ہیوی ہو رہا ہے رائٹ. اوکے را ساکن کے ساتھ جب ہم نے دیکھا تو کیا دیکھا تھا کہ جب بھی را ساکن ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے. اگر وہ فتحہ اور ضمہ ہو تو را ساکن بھی موٹا پڑھا جائے گا. جیسے اکبر دیکھیں ہم اس کو اکبر نہیں کہہ رہے، بر نہیں، بر بر. با کو لائٹ رکھیں گے اور را ساکن ہے بھی ہوگا اکبر. یہاں پر مرسل کیونکہ را ساکن سے پہلے جو لیٹر ہے اس پہ ضمہ ہے مرسل. فائن الحمدللہ. کبھی کیا ہوتا ہے کہ را ساکن سے جو پہلے کا لیٹر ہوتا ہے نا وہ بھی ساکن ہی رہتا ہے. اوکے تب ہم کیا کریں گے، تب ہم اس سے پہلے والا لیٹر دیکھیں گے. فائن. را ساکن سے پہلے کا اگر لیٹر پر بھی ساکن ہو تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے. اگر وہاں بھی فتحہ یا ضمہ آ جائے تو اس را ساکن کو موٹا پڑھا جائے گا. جیسے صبر صبر را ساکن موٹا ہے. شکر را ساکن موٹا ہے کیونکہ کاف پر بھی ساکن ہے تو را ساکن دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں شین پہ ضمہ ہے، یہاں صاد پہ ضمہ ہے، فتحہ ہے، اس لیے اس را ساکن کو موٹا پڑھا جائے گا. لیکن اس کے اندر بھی کچھ ایکسیپشنلز ہیں. وہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل جب آ جائے تو اس سے پہلے کا لیٹر چاہے کچھ بھی ہو اس را ساکن کو ہم موٹا پڑھیں گے. لیکن حمزۃ الوصل کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، تب ہم اس کو ڈیپلی ڈسکس کریں گے. اوکے فی الحال اب بس لکھ لیں ایکسیپشنل کیسز، اس کے اندر صرف حمزۃ الوصل لکھ لیں جہاں پر یہ موٹا پڑھا جائے گا. اوکے اور ایک ایکسیپشن کیا ہے، را ساکن کے بعد چاہے را ساکن سے پہلے کوئی بھی حرکت آ جائے لیکن اس کے بعد کا حرف اگر حروف مستعلیہ ہو، اگر وہ حرف آ جائیں تو اس را ساکن کو ہم موٹا پڑھیں گے. کیوں موٹا پڑھیں گے؟ تاکہ ہماری زبان جو ہے وہ نیکسٹ کے لیٹرز یعنی صاد اور یہاں قاف آ رہا ہے یا جو بھی حروف مستعلیہ ہم نے دیکھے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے زبان ہماری ریڈی ہونی چاہیے نا کہ موٹا پڑھا جائے. موٹا کس طرح پڑھتے ہیں، ہماری زبان کے جو آخری جڑ ہے اس کو تھوڑا اوپر اٹھانے سے یہ حرف جو ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں، صرف ان کو ایزیلی پروناؤنس کر پائیں. جیسے را ساکن کے بعد یہاں مرصاد
یہاں مرصاد میں را ساکن کے بعد لیٹر صاد آیا ہے، جس کے لیے ہماری زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے، تو اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے اس را ساکن کو بھی ہم موٹا کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میم کے نیچے کسرہ ہے نا، ہم نے کیا دیکھا تھا یہاں پہ لائٹ حرف میں دیکھیں، لائٹ حرف ہم کب پڑھتے ہیں، باریک کب ہوتا ہے، را کے نیچے کسرہ آ جائے یا کھڑی کسرہ آ جائے یا کسرتین آ جائے تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ میم کے نیچے کسرہ ہونے کے باوجود ہم را کو ہیوی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ حروف مستعلیہ آ گیا ہے، تو سائیڈ میں یہ پوائنٹ کو ضرور لکھ لیں، آپ را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ دیکھیں گی تو اس را ساکن کو ہیوی پڑھیں گی انشاءاللہ۔ اوکے، باریک کب پڑھا جائے گا، را کے نیچے اگر کسرہ ہے، سٹینڈنگ کسرہ ہے یعنی کھڑی زیر ہو یا دو زیر کسرتین ہو تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے رسالاتی، یہاں ری لائٹ ہو رہا ہے، بئرن یہاں بھی لائٹ ہو رہا ہے، حمزہ کے اوپر یہاں پہ ساکن ہے تو جھٹکا ہوگا بئرن۔ اوکے، اور یہاں دیکھیں را ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو ہم اس را ساکن کو بھی ہم لائٹ ہی پڑھیں گے۔ اوکے، ارسال، ارسال انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں را ساکن سے پہلے اگر ساکن آ جائے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، اس کے نیچے بھی اگر کسرہ ہے تو اس را ساکن کو لائٹ پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے اندر ایکسیپشنل کیس صرف ایک ہے، وہ کیا ہے کہ یا لین، یا ایک بہت ہی سافٹ پڑھا جانے والا حرف ہے نا، اور یا لین تو اور بھی زیادہ سافٹ ہے، تو کیا ہوتا ہے اگر میں یہاں ایک ایگزامپل لوں گی خیر، اوکے خیر، خیرن لوں گی، اوکے فائن خیر ہی لوں گی کیونکہ ہم اس پہ ساکن لگا رہے ہیں، تو اس کے اوپر خا کے اوپر فتحہ ہے، تو ہم نے کیا دیکھا تھا، را ساکن سے پہلے کا لیٹر بی ساکن ہو، جس طرح یہاں پر یا ہے تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے، اگر اس کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو بھی ہم فتحہ ہے تو اس را ساکن کو موٹا پڑھیں گے، یہاں دیکھا تھا نا ہم نے، یہاں پر دیکھیں را ساکن سے پہلے کا لیٹر بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو ہم موٹا پڑھیں گے صبر، لیکن یہاں پر تو با ہے صبر میں، اگر یا آ گیا جس پہ ساکن ہے تو یہ کیا بن رہا ہے، یالین بن رہا ہے، یالین ایک سافٹ حرف ہے، سافٹ پڑھا جائے گا، ہم نے کیا دیکھا تھا، لین کا مطلب ہوتا ہے آسان، بہت ہی نرمی سے ادا کرنا، صرف اس رولنگ کی وجہ سے صرف اور صرف یا لین میں ہم را ساکن کو لائٹ پڑھیں گے، جیسے خیر، خیر، خیر نہیں بلکہ خیر، را ساکن کو لائٹ پڑھیں گے، یہ صرف اور صرف اپلائی ہوتا ہے یا لین میں، یا واو لین میں نہیں، یا لین میں۔ اوکے، تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں فرام ہیئر تو آپ پوچھ سکتی ہیں، کوئی بھی ڈاؤٹس شدہ میں، الخیشوم میں، اور یہاں جو لام جلالہ ہم نے دیکھا ہے اس میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جی سسٹر، لام جلالہ پھر ہا کا درست کہیں گے ہا کا احا، احسن خلق کا جی this one ہاں احا، ہا اوکے کوشش کریں کہ آپ کیا کریں، جی یہ ہا جو ہے وہ، جی یہ ہا جو ہے بہت ہی اندر سے یعنی ہمارے اقصل حلق سے ادا ہوگا، احا، اہی، اہو، جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، یہ جو ہے بہت ہی شارپ ہوگا، احا، احی، احو، جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اوکے، اور کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی سسٹر، میں یہ پڑھتی ہوں، یہ برابر کیا ہے؟ جی سسٹر پڑھیں۔ اوکے، آپ نے یہ پڑھا یہ والا یا آپ نے یہ والا پڑھا؟ یہ جی والا، یہ والا، اب یہ والا پڑھتی ہوں، اس میں برابر کیا ہے؟ جی لاسٹ آپ
جی آپ نے اس کو پڑھا ہے تو ٹھیک پڑھا ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہے تو ٹھیک پڑھا ہے، لیکن جب آپ نے یہ پڑھا تو اس میں شارپ آواز نہیں آ رہی تھی. اس کو پڑھیں احا. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ. پہلے کیا کریں، اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے تو پہلے ساکن سے پڑھ لیں، جیسے احا. پہلے ساکن کو کمپلیٹ کریں، اس کے بعد فتحہ پہ جائیں. احا احی. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. آپ اپنے اس کو ٹھیک پڑھا الحمدللہ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک مشدد حرف میں پہلے ساکن ہوتا ہے، اس کے بعد متحرک، لیکن اس کو اس طرح پڑھنے سے رونگ بھی ہوگا کبھی کبھی. جیسے با پہ اگر ہم نے ساکنہ کیا تو پہلے وہ قلقلہ ہو جائے گا اب، اس کے بعد با ہوگا. اس طرح نہیں کرنا، ہم ضرور ان کو ملا دیں گے، ساکن اور متحرک مل جائے گا اور بہت ہی سٹریس سے ایک آواز آئے گی، ابا ابی ابو، اس طرح کے. جی اور کوئی آئین میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو آئین بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، کیونکہ کچھ سسٹرز کو آئین میں ہی مشکل ہوتی ہے. جی نہیں، آپ اس کو حمزہ کی طرح پڑھ رہی تھی، آ نہیں ہے، آ آئی آؤ. جی پہلے آپ کیا کریں، آپ کو اگر مشکل لگ رہا ہے تو پہلے آپ آ کو عین جو ساکن ہے اس کے ساتھ پڑھیں آ، اس کے بعد اس پہ فتحہ لگائیں آ. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے الحمدللہ. اوکے، اور کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ بولیے جی غین سسٹر. کا جی غین کا. جی غین کو آپ حلق کے جو لاسٹ حصے ہے وہاں سے پڑھ رہی ہیں، تھوڑا اوپر سے پڑھیں اغا اغی اغو. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. اب آپ نے ٹھیک پڑھا، بارک اللہ فیک. اوکے، اور کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ اگر آپ کو یہاں پر کوئی ڈاؤٹس ہیں، میم اور نون مشدد تو آپ کو آتا ہے، ایک بار ٹرائی کریں. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، آپ نے اس کو بھی بہت اچھا پڑھا ہے الحمدللہ. اور لام جلالہ کو ضرور کوشش کریں، کبھی کبھی ہوتا ہے کیونکہ بچپن سے ہماری عادت ہو جاتی ہے کہ ہم لام جلالہ کو لائٹ پڑھتے ہیں، اسپیشلی جب ہم انشاءاللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، اس کے اندر ہماری عادت یہ ہو گئی کہ ہم لام جلالہ کو لائٹ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کریں، انشاءاللہ سیکھ جائیں گی. اوکے، اینڈ ہم نے کیا دیکھا الحمدللہ، را کے رولز بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. تو آئی ہوپ آپ سب کو را کب ہیوی ہوگا اور کب لائٹ ہوگا یہ پتہ چل گیا ہے. تو کل ہمیں انشاءاللہ ایک بہت ہی. جی سسٹر بتائیں. سسٹر جی سسٹر، رولس آف را میں آپ نے وہ جو لین کا بتایا ہے تو اس میں یا سے پہلے زید ہے، اس پہ اس کو موٹا پڑا جائے گا، اور اس کا بھی پڑا جائے گا کیا، وہ سے پہلے نہیں سوری نہیں، صرف یا لین میں اس طرح ہوگا. صرف یا لین میں، جی اوکے سسٹر. باقی یا لین میں موٹا پڑا جائے گا. نہیں، باریک پڑا جائے گا، باریک اوکے اوکے سسٹر، باریک. یہاں پہ جو بھی ہیں وہ سارے باریک کے ہی ہیں، تو یالین بھی باریک ہی جی ہوگا. جی اوکے جی سسٹر، اوکے جی، سسٹر، جزاک اللہ خیر. ویا کی خیر. اور کوئی آپ کو ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ سکتی ہیں. یا ساکن کے پہلے فتح رہتا کیسے پڑے گا سسٹر؟ یا ساکن سے پہلے فتحہ ہے تو ہم اس کو حرف لین ہو جاتا ہے نا، وہ آئی کی ساؤنڈ آئے گی. ہم نے آلریڈی دیکھ لیا تھا، ایک بار میں اور ایکسپلین کر دیتی ہوں. کل ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ انہیں ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے پہچاننے میں. 1 سیکنڈ، یہاں پر دیکھیں ایک سلائیڈ ہے حروف مد کی اور حروف لین کی. تو کوئکلی ہم اس کو کرتے ہیں، صرف 1 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد میں کوئٹ کر دوں گی انشاءاللہ. دیکھیں یہاں پہ جو ایگزامپل ہے یہ ہے الف مد کا. نون کے اوپر فتحہ ہے، اس کے بعد الف آیا ہے، اس لیے ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، نارو نارو. اوکے، یہ ہو گیا الف مد. اب یہ جو نیکسٹ کے ایگزامپلز ہیں وہ ہیں یا مد یا لین، واو مد واو لین. اوکے، ہم دیکھتے ہیں یہ یا ہے ساکن اور یہاں پر بھی یا ہے ساکن، رائٹ. یہ جو دال ہے اس کے اوپر کسرہ ہے، یہ جو دال ہے اس کے اوپر فتحہ ہے.
صرف اور صرف کسرہ اور فتحہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو یا مد اور یا لین میں ڈیفرینشیٹ کر پا رہے ہیں. یہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ آ گیا تو یہ یا مد ہو جائے گا جس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے دینی. اوکے اور یہاں صرف اور صرف یا ساکن سے پہلے جو دال ہے اس پہ فتحہ آنے کی وجہ سے اس کو ہم پڑھیں گے دینی دینی اور 2 حرکہ لمبا بھی نہیں کریں گے. اس کو ہم پڑھ رہے ہیں دینی اس کو دینی دینی صرف آواز جو ہے وہ نیچے جائے گی آئی کی ساؤنڈ آئے گی. اوکے اس کو ہم یا مد اور یا لین کو ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد یہاں دیکھیں واو ساکن ہے یہاں پر بھی واو ساکن ہے رائٹ لیکن یہ جو نون ہے اس پہ ضمہ ہے یہ جو خا ہے اس کے اوپر فتحہ ہے. واو ساکن سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو 2 حرکہ لمبا ہوگا کیونکہ یہ جو واو ساکن ہے وہ مد بن جائے گا نور نور 2 حرکہ لمبا. لیکن یہاں اس کو پڑھیں گے خوفن خوفن. اگر یہی جو زبر ہے خا کے اوپر اگر وہ زبر نہیں بلکہ پیش ہوتا تو ہم اس کو خوفن پڑھتے خوفن 2 حرکہ لمبا کریں گے. لیکن اب اس کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو خوفن خوفن اوکے اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ آپ کو یا لین یا مد واو لین واو مد میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے بہت ہی آسان ہے صرف فتحہ اور ضمہ اس کے اندر ہی آپ کو انشاءاللہ ڈفرینس لگے گا بہت ہی آسان ہے. تو ضرور اس کو پریکٹس کریں پریکٹس کرنے سے ہی آپ انشاءاللہ اور بہتر اس کو سیکھ پائیں گی. فائن تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو واٹس ایپ پر پوچھ لیں. کل جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس ہوگا دیکھتے ہیں کہ کل ریویژن کریں گے یا نیکسٹ ٹاپک پر جائیں گے. واٹس ایپ پر جو ہے آپ کو انشاءاللہ میں بتا دوں گی کہ کیا کریں گے. فائن تو ہم اس میٹنگ کو کلوز کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وانتم فجزاکم اللہ خیرا.